لگا کے نعرہ رسالت بتاتے ہیں سب کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں، نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں۔ ہلو، ہاں جی ضمیر الدین صاحب بول رہے ہیں؟ ضمیر الدین صاحب جیمی، کون بول رہے ہیں؟ میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ بولیے۔ آپ کا نمبر مجھے کسی نے دیا تھا اور انہوں نے بولا تھا آپ کو مناظرہ کرنا ہے۔ ہاں 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 کرنا ہے۔ جی جی ابھی تو نہیں کرنا ہے، مطلب کرنا ہے تو ایک کام کیجیے، جی بتائیے۔ آج تو نہیں ہوگا، آپ کل کر لیجیے۔ پارک وارک میں آئے ہیں آپ شاید کسی؟ ہاں کھیل رہے ہیں۔ اچھا کھیل رہے ہیں؟ ہمیں بھیا دین سے بڑھ کر کھیل تھوڑی نہ ہے بھائی۔ ضمیر الدین صاحب، جیمی صاحب، ہاں 5 منٹ آ جائیے کنارے، 5 منٹ زیادہ مناظرہ انشاءاللہ چلے گا نہیں لمبا۔ ہلو، ہاں ہاں، بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹے بعد کریں؟ ہم کال کریں گے آپ سے۔ ہاں 5 مغرب کے بعد کریں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کھیل لیجیے آرام سے، ٹھیک؟ ہاں ٹھیک۔ اوکے جیمی بھائی۔ السلام علیکم۔ جی والسلام علیکم اقبال ادھر۔ جی جیمی صاحب فری ہو گئے؟ ہاں بولیے، کیا بول رہے ہیں؟ جی تو میں اپنا تعارف کرا دوں، میں راحل خان بول رہا ہوں، سنی حنفی بریلوی لکھنؤ سے۔ ہاں بولیے۔ جی اب آپ بتائیں کہ آپ کو کس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے اور اپنا تعارف کر دیجیے گا۔ میرا تو مطلب کیا بتاؤں، میں نیا آیا ہوا ہے جس میں اہل حدیث ہیں آپ؟ ہاں الگ اچھا اچھا۔ تو میرا تو اتنا اب مناظرہ کرنے کا علم تو نہیں ہے، میرا جو بھائی ہے ہاں ہے ہاں، تو اس کے ساتھ آپ کو کرنا بڑھیا ہوگا۔ جس سے بات کرا دیجیے۔ ہاں تو آپ کو تو بولا ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں بات کرے گا؟ نہیں انہوں نے کوئی موضوع نہیں بتایا تھا، آپ موضوع بتا دیتے تو آسانی ہوتی۔ موضوع ریجن تو بہت ہے، ابھی 2-4 ریجن کے بات ہوگا۔ تقلید پہ بات کر لیں جو مین اہم موضوع ہے ہمارے آپ کے بیچ۔ وہی تو بول رہے گا ہم آپ ہمارا آپ کا میرا جو بیچ میں جو موضوع ہے ایک ہے تو ہم مناظرہ کرے کوئی بات نہیں ہے، الگ ہے تو مناظرہ کرنے کا نہیں، ہم لوگ تو تقلید کے قائل ہیں اور آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں بھائی صاحب۔ اس کے بارے میں تقلید فالوئنگ ون امام امنگ دا 4 امامس۔ ہاں 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 وہی تو تقلید کے اوپر آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ بہت سارے کوسچن ہیں۔ جی تو فون میں ہوگا یا ویڈیو کال کرے گا؟ اب فون پہ زیادہ بیٹر ہوگا۔ تو میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو فون کرتا ہوں۔ آپ بات کر لیجئے تھوڑی دیر، ان سے بھی بات کر لیں گے۔ آپ نئے اہل حدیث بنے ہیں؟ ہاں ہم کو مجھے بولنے کا اتنا مطلب کہ علم نہیں ہے نا۔ نہیں میں آپ سے بہت لمبی کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نئے اہل حدیث بنے، آپ پہلے کیا تھے؟ پہلے تو کیا بولے، حنفی۔ کیا تھے؟ حنفی تھے؟ ہاں حنفی دیوبندی تھے کہ حنفی بریلوی؟ پتہ نہیں ہے۔ مطلب مزار شریف پہ تو نہیں جاتے ہوں گے، آپ کی بات کرنے کے انداز سے لگ رہا ہے۔ جاتے تھے؟ اب نہیں جاتے ہوں گے؟ ہاں تو اب کیوں نہیں جاتے؟ تو شرک ہوتا ہے اس لیے نہیں جاتے۔ شرک ہوتا ہے؟ ہاں۔ اچھا شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک سے مطلب کہ اللہ کو شرک کرنا، مطلب کہ شیئر کرنا کسی کے ساتھ۔ اللہ کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا؟ ہاں مطلب کہ تھوڑی بھی شیئر کرنا، مطلب کہ کوئی بھی چیز اگر ماننا ہے تو اللہ سے مانگو، اس کے بعد کس چیز سے مانگنا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ
जैसे कि कोई किसी से मांगते, जैसे कि हम लोग बोलते हैं भाई, किसी मतलब दोस्त से बोलते, बाप से बोलते, हाँ। भाई दुआ करे, तो ये तो बोल सकते, क्योंकि वो तो दुआ करेगा अल्लाह के पास, मगर किसी को इस तरह से नहीं बोल सकते कि आप मेरे लिए कुछ कर दीजिए, मतलब वो अपने से करेगा, कोई अल्लाह से नहीं करेगा। जैसे कि मजार में जाकर सजदा करते हैं, मजार से मांगते हैं कि ये वो कर दो मेरा, ये सब ना शिर्क है, अल्लाह को पसंद नहीं है, ये तो शिर्क होगा, गुनाह बहुत होगा, जो वो उसका अच्छा गुनाह पड़ेगा है पड़ेगा। हमें जैमी जैमी बुलाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बुलाइए। जी मैं ये कह रहा था कि जो शिर्क के ताल्लुक से आपने जो मुझे बताया कि कब्र वाले से जाके मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। अच्छा अगर आप अपने वालिद से जाके कुछ मांगिए, क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते, लॉकडाउन में घर में बैठ करते हैं। अहले हदीस बन गए। कुछ नहीं था, चलो अहले हदीस बन जाते हैं, लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं। नहीं पहले आप बात सुनिए मेरा। अच्छा बात सुनिए कि जी सुनाइए। अब जो बताइए, अब जब कोई भी मतलब कि कोई बात बताएगा, हाँ तो बात बताने के लिए तो हदीस चाहिए ना भाई। अच्छा खामोखा कोई कुछ बताएगा। हाँ हम तो आपको इसलिए बोल रहे हैं कि हम जब बात करेंगे आपसे, हाँ हम आपको कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारा इतना इल्म नहीं है। लेकिन जैमी पूरा करने। ओके जैमी श्योर जैमी कंटिन्यू बोलिए। बोल रहे हैं कि जब भी कोई काम कोई बात इल्म के लिए, मतलब कि क्या बोले, कोई भी बात करे इबादत के लिए, इबादत के लिए, अल्लाह तो हम लोग को इबादत के लिए बना, इबादत के लिए कुछ करे, जैसे नमाज रोजा ज़कात सियाम जो भी है, जितना भी है इबादत, जब इबादत के बारे में जब कोई बात करे तो बात करने से पहले उसका हदीस बताना जरूरी है। अगर ऐसे मन गढ़ा बहुत बात बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा। तो हमको हदीस चाहिए, सही हदीस चाहिए। तो सही हदीस अगर मिले तो हम जरूर अमल करेगा। वही हम बता रहे। तो हम जब बात बोलेगा तो हम हदीस नहीं बोल पाएगा, इसलिए बोल रहे थे कि तो भाई है, शायद उसके साथ क्या होता तो बढ़िया होता था। आप बोलिए, आप हदीस बोलता, आप भी हदीस बोलता, मन गढ़ा बात तो कोई नहीं करेगा, ना आप बोलेगा ना हम बोलेगा। आप भी कोई चीज अमल करते हैं तो हदीस बोलेगा, हम भी कोई चीज अमल करते तो हदीस बोलेगा, ऐसे तो मन गढ़ा तो नहीं करेगा ना। वही हम बोल रहे हैं। जी अब मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए। जी जैमी साहब, मैं ये कह रहा था कि जो आपने कहा कि सही हदीस पेश करेगा, तो सही हदीस पे चलने का हुक्म हमको कौन सी हदीस में मिला है, और सही हदीस की तारीफ हदीस में क्या बयान करी गई है? बोलिए फिर। सही हदीस पे चलने का हुक्म हमको कौन सी हदीस में मिला है, और सही हदीस की तारीफ कौन सी हदीस में बयान करी गई है? अच्छा जी, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ भाई। अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं। क्यों? तो आप बोलना यही चाहते हैं कि हदीस है तो सब नहीं मानना चाहिए? नहीं, मैंने कब कहा ऐसा? अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने तो नहीं कहा। तो आपको बोलने का तरीका तो यही लगता है। नहीं, आपने भी कहा ना कि सही हदीस पेश करनी चाहिए। अब आप मुझे तो बोलने दीजिए। देखिए आपने बोला तो मैंने खामोशी से सुना आपको, तो अभी आपने कहा कि फिर बोलना। देखिए आप अभी आपने कहा ना कि हदीस जो है वो बतानी चाहिए, सही हदीस बतानी चाहिए, तो मैंने वही तो पूछा कि सही हदीस की तारीफ सही हदीस में क्या लिखी है? देखिए बताएं हम। हाँ बताइए। सही हदीस के बारे में हम आपको एक हदीस बताना चाहते हैं। जी बताइए। एक हदीस है जैसे कि लास्ट बैठक में, सलात के लास्ट बैठक में अगर भी मतलब कि हवा निकल जाता है, आपको पता है, तो एक हदीस उसमें वो बोलता है कि ना अपना सलात कंप्लीट है, और एक हदीस है बोलता है सलात नहीं होगा। तो दोनों में से एक सही जो है उसको हमको मानना चाहिए। तो यही होता है सही हदीस। बोलिए, गलत वाला को छोड़ो, सही वाला का मानो, वही होता है सही हदीस। मतलब सही हदीस किसे मानने के लिए फिर हदीस कहाँ पे आप ढूंढो? सही हदीस किसे कहते हैं? अरे सही हदीस किसे कहते हैं? इसी तो सही हदीस कहते हैं, जो ठीक है, जिसका रेफरेंस ठीक है, जो बड़ा। हाँ बोलिए समझा? हाँ तो
آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے وہی صحیح حدیث کہتے ہیں. صحیح حدیث ہے اسے صحیح حدیث کہتے ہیں. صحیح حدیث کے اب تو ہم تو آپ کو پہلے بتایا کہ بھائی ہم کو اتنا بولنے کا علم نہیں ہے. اگر آپ کو صحیح ہے بولنے کا تو ہم میاں آپ نے حنفیت چھوڑ کے آپ اہل حدیث بنے ہیں. اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو آپ تو پھر نقلی اہل حدیث ہیں. جیسے کہ اس لیے کیونکہ آپ کو صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث سے نہیں پتا. جیسے میں کہوں آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رسول کو مانتے ہیں اسے مسلمان کہتے ہیں. جی کون سی قرآن کی آیت میں یہ تعریف بیان کری گئی ہے مسلمان کی؟ آپ کو بتاتے ہیں قرآن کا حدیث سے قرآن میں ہے. تو جی کون سی آیت میں کون سے پارے میں؟ نہیں ہے آیات یاد نہیں ہے. مطلب ہے. چلیے آپ نے کہا ہے. اسی طرح میں نے پوچھا کہ صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ صحیح حدیث ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے نا، موضوع حدیث ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث کی کیا تعریف بتائی ہے؟ آپ مجھے وہ تعریف کسی حدیث میں ہی تعریف بتائی ہوگی صحیح حدیث کسے کہتے ہیں. تو وہ آپ ہمیں وہ حدیث شریف پڑھ دیجیے کہ کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، حضور نے کیا فرمایا. حدیث تو بہت ہے. ایک چیز عمل کرنے کے بارے میں بہت میں سے صرف وہ بتا دیجئے کہ صحیح کون سی ہے، صحیح کسے کہتے ہیں، حضور نے کیا بتایا ہے، صحیح حدیث کی تعریف حضور نے کیا بتائی ہے. وہی حدیث ہم کو ماننے چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ نے بتایا. وہ تو بے شک ماننی چاہیے. لیکن آپ نے کہا نا صحیح حدیث، تو صحیح حدیث کون سی ہے؟ یہ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث وہی اسے ہی کہتے ہیں جو صحیح ہے، جو ٹھیک ہے اسے صحیح حدیث کہتے ہیں. کون سی حدیث میں حضور نے فرمایا ایسا کہ وہی ہے صحیح حدیث ہے جو صحیح ہے، جسے صحیح ہے وہ صحیح ہے؟ یہ کون سی حدیث میں حضور نے فرمایا ہے یا صحابہ نے فرمایا ہے؟ تو اللہ نے سب کو علم دیا ہے. علم کے اوپر وہ اپنے آپ. لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ جب کوئی بات کری جاتی ہے تو قرآن اور حدیث بیان کری جاتی ہے اور صحیح حدیث بیان کری جاتی ہے. تو میں صحیح حدیث کی تعریف آپ سے صحیح حدیث سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے صحیح حدیث کی تعریف کسی صحیح حدیث سے بتا دیجئے. تو وہی تو ہم اب بتائیے جو ہم آپ کو بتائیے کہ جو 2 حدیث بتائیے آپ کو. ایک حدیث بولتا ہے کہ ہوا نکلنے سے صلاۃ ہو جائے گا، ایک بولتے نہیں ہو جائے گا. آپ کا علم آپ بولیے کون سا حدیث ٹھیک ہے؟ دونوں کی سند دیکھی جائے گی، راوی دیکھے جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث شریف جو ہے آخری وقت تک اس پہ عمل، کون سی حدیث پہ عمل ہوا ہے آخری وقت تک، وہ حدیث لی جائے گی. لیکن ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں صحیح حدیث کہتے کسے ہیں میاں؟ صحیح کہتے ہیں آپ جس طرح بتایا اسے اس کو. تو یہ رسول اللہ نے کون سی حدیث میں فرمایا ہے کہ صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جس کی سند بالکل صحیح ہوگی اور جو آخری وقت تک جس پہ عمل کیا گیا وہ صحیح ہوگی؟ یہ حضور نے آپ کو کون سی حدیث میں فرمایا ہے؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. حضور نے فرمایا. ہاں کون سی حدیث میں فرمایا؟ کوشچن کرتا ہے، ایسے کوشچن کرتا ہے جیسے کہ کوشچن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. ارے مطلب کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہاں تو جب اہل حدیث کے 2 اصول ہیں کہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول، اس کے علاوہ کوئی اصول ہی نہیں ہے. تو صحیح حدیث کا جو اصول مانتے ہیں اہل حدیث، تو وہ کون سی حدیث کو پڑھ کے صحیح حدیث کو مانتے ہیں؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، اور تو کچھ غلط تو نہیں پوچھ رہا ہوں. غلط تو آپ نہیں پوچھ رہے. تو آپ کو سب سے پہلے ہم جس کو حدیث کس کو کہتے ہیں، ہم جیسے جانتے ہیں حدیث کس کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں حدیث؟ ہم جانتے ہیں کہ حدیث سے کہتے ہیں جو قرآن تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے تھے. قرآن میں جتنے بھی آیت کے ہیں، آیت کے معنی کچھ آیت کے معنی ایسے ہے کہ صاف صاف لکھا ہے اس کا معنی یہی ہے، اور کچھ آیت کے معنی ایسا ہے کہ اس میں ہائڈ کیا ہوا ہے. اس کو سب کو جو علم ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہوتا ہے، اس میں اس کو مطلب کہ ڈیٹیل سے لکھا ہوا تھا، ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہوتا ہے اسے حدیث کہتے ہیں. اچھا. اور اسے حدیث کہتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے. تو حدیث تو اسے کہتے ہیں. اگر آپ بتائیں گے کہ صحیح حدیث کون سا ہے تو ایسا کوشچن تو ایک دم مطلب کہ
क्वेश्चन के बाहर ही हो गया ना। نہیں ہم تو آپ کے دائرے میں پوچھ رہے نا. اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع رسول. تو آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں کام وہ اطیع اللہ و اطیع رسول کے مطابق ہی کرتے ہیں. تو آپ لوگ صحیح حدیث، ضعیف حدیث، منسوخ حدیث، موضوع حدیث، ضعیف حدیث اس کو جو مانتے ہوں گے تو اس کا حکم بھی تو آپ کو رسول اللہ ہی نہیں دیا ہوگا نا کسی حدیث میں. یہ تو آپ بہت مطلب کیا بتاؤ آپ کو، بتا دیجیے. ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ارے ہم تو پوچھ رہے ہیں آپ سے، ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے. آپ جو بات بول رہے ہیں اگر یہ بات ہوتا تو آپ کا ہمراہ اور جتنا بھی مذہب ہے حنفی صافی اور بھی حنبلی مالکی جتنے بھی اتنا طریقہ نہیں ہوتا. اگر بول دیا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ماننا ہے آپ کو تو سب لوگ ہم ایک طریقے سے مانتے کہ یہ کہاں چلے گئے آپ؟ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ نے ٹرین کری ہے بنارس کی اور آپ جا رہے ہیں کانپور. تو جو بات ہو رہی پہلے وہ بتائیے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث کی تعریف کون سی حدیث میں کری ہے؟ تو آپ نے جس سے کوشچن کیا ہم کو اسے آنسر دینا پڑے گا نا. حدیث سے آنسر دیجئے، کیونکہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع رسول. قرآن سے یا حدیث سے جواب دیجئے کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں. تو آپ ماننے کے تیار نہیں ہے نا. آپ نے اب تک ہم کو نہ قرآن سے کوئی حوالہ دیا نہ حدیث سے. آپ دیجئے ہم مانیں گے. پہلے سنیے آپ. جی بتائیے. پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا ہوتا کہ یہ حدیث تم لوگ مانو، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث تم لوگ مانو، اگر بول دیا ہوتا تو اتنا فرقے ہوتا. اب بتائیے ہوتی فرقہ؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ جو پوچھ رہے ہیں اس کا آنسر یہی ہے. کیا اس کا آنسر ہے؟ یہ تو کوئی آنسر ہی نہیں، آؤٹ آف کانٹیکٹ آنسر ہے. کچھ بھی مطلب کچھ بھی کرتے ہیں نا آپ. میں نے کہاں کرا؟ اچھا آپ نے مجھ سے کہا کہ جب گفتگو 2 لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو صحیح حدیث پیش کری جاتی ہے، یہی کہا نا آپ نے. تو میں نے آپ سے یہی تو پوچھا ہے میاں کہ صحیح حدیث کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف آپ کسی حدیث سے کر دیجئے. ہاں ہم تو بولتے وہ آپ کا سمجھنے کا طریقہ الگ ہے تو ہم کیا کریں. اچھا چلیے اس کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے، پتہ ہے. ہم تو دے رہے، آپ مان نہیں رہے. اچھا دیجیے، آپ آیت کریمہ پڑھیے، آپ حدیث شریف پڑھیے جس میں حضور نے جو ہے صحیح حدیث کی تعریف بیان فرمائی ہو. پڑھیے، آپ نے اب تک نہیں پڑھی. سنیے پہلے. جی سنائیے. پہلے آپ سے آپ کو یہی بولے کہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہم مناظرہ کریں. مناظرہ نہیں ہے، دس از ناٹ مناظرہ، دس از ناٹ اے ڈیبیٹ، دس از جسٹ اے سمپل کنورزیشن. یہ ہمارے آپ کے بیچ میں ایک چھوٹی سی گفتگو ہے، یہ مباحثہ ہے ایک چھوٹا سا کہ آپ ابھی تازے اہل حدیث بنے لاک ڈاؤن میں. تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا گفتگو کے دوران صحیح حدیث پیش کرنی چاہیے. تو میں نے وہی تو آپ سے پوچھا ہے کہ جناب صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث سے تعریف بیان کر دیجیے. بتایا تو آپ کو بتایا نا. کون سی حدیث پڑھی ہے آپ نے کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں صحیح حدیث کی تعریف کری گئی ہو. اگر آپ یہ بتائیے گا کہ صحیح حدیث کے بارے میں صحیح بولنے کا ابھی حدیث صحیح ہے تو یہ تو غلط ہو گیا نا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سنیے گا. ہاں بولیے گا. اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع رسول، ٹھیک ہے. صحیح حدیث موضوع ایک منٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت نازل کیا ہے، اس لیے ہم کیا لکھ دیا؟ اطیع اللہ اطیع الرسول بولا اللہ نے. کون سی آیت میں بولا اللہ نے؟ کون سی آیت میں بولا؟ ہاں دیکھیے ایک منٹ آپ کو بتا دیں. ہاں جیمی بتائیے. یہ ہے آپ کا محمد، سورہ محمد کا 47 نمبر سورہ کا 33 نمبر آیت پڑھیے آپ. پڑھیے ہمارے پہ قرآن کریم کھلا نہیں، آپ پڑھیے. ہم ترجمہ بتاتے ہیں آپ کو. ہاں ترجمہ بتائیے ابھی. ہاں بتائیے. ہم تو بنگلہ پڑھتے ہیں نا، بنگالی پڑھتے ہیں تو بنگلہ میں بتائے گا آپ کو. بنگلہ میں ترجمہ پڑھیں گے ہم لوگ. ہم کو بنگلہ آتا ہے، ہم کو عربی نہیں آتے. ارے کوئی بات نہیں، آپ بنگلہ میں پڑھ کے آپ اردو میں بتا تو سکتے ہیں کیا لکھا ہے. اردو میں بتا رہا ہے کہ یہ مومن تم لوگ اللہ کا انوت، مطلب کہ اللہ اور اللہ کا رسول کا انوت کرو. انوت کو ہندی میں کیا بولتا ہے؟ اطاعت کرو. چلیے آگے. ہاں اور آگے کیا ہے آیت میں؟
اور لکھا ہے تم لوگ میرا عمل ہندی میں بول رہا ہے, بنگلہ میں لکھا ہے اور تمہارا আমাদের আমল সমূহ নষ্ট করো না. بہت سارا ہے تم لوگ میرا عمل آپ پڑھیے نا اگر آپ کو. اچھا سورہ محمد آیت نمبر بتائیے کیا تھا؟ سورہ محمد آیت نمبر 33. ہاں اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وتبیتلوا ما لکم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر منکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب بتائیے, ہم تو بنگلہ میں پڑھتے ہیں, اب ہندی بتائیے تو سمجھ میں آئے گا. اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور امر والوں کی, حکم والوں کی. تو یہ تو اطیع اللہ بھی ہو گیا, اطیع رسول بھی ہو گیا, اور اس میں تو حکم والے بھی آ گئے. لیکن آپ لوگ تو صرف کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع رسول. حکم والے بولو. حکم والے مطلب جو علم والے ہوں. ہاں ہو گیا علم صحابہ ہے, تابعین ہے, علم تو وہ لوگ ہے. یہ آیت کریمہ پڑھی آپ نے؟ سورہ النساء آیت نمبر 59 ہے غالباً, آیت نمبر 59. ہاں آیت نمبر 59 ہے سورہ نساء. جی سورہ نساء آیت نمبر 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو آپ لوگ تو کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے واولی الامر منکم بھی ہے. اب بولے تو کہ اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور حکم والوں کی, امر والوں کی. لیکن آپ لوگ تو صرف قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں, جبکہ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ امر والوں کی بھی اطاعت کرو. یہ تو آدھا ایمان آپ لوگ لائیں قرآن کی. بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں, بعض چھوڑ دیتے ہیں. کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ چھوڑ تو دی اطیع اللہ واطیع رسول آپ لوگ کہتے ہیں, اولی الامر منکم کو تو چھوڑے بیٹھے ہیں نا آپ لوگ. اطیع اللہ اطیع الرسول کا بعد لکھا ہے اولی الامر, کیا بول رہا ہے؟ ہاں اولی الامر منکم. ہاں منکم, اولی الامر منکم. قرآن کا ایک قاعدہ, عربی کا قاعدہ ہوتا ہے, جیسے کہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وا کے معنی ہوتے ہیں بھی, وا کے معنی عربی میں ہوتے ہیں بھی. ارے بھائی آپ کو پہلے بتائے, ہم کو اتنا علم نہیں ہے تو. ارے میں بتا رہا ہوں, ارے میں آیت کریمہ پڑھ کے بتا رہا ہوں نا, میں بتا تو رہا ہوں کہ آپ کو, آپ سے تھوڑی نہ کوئی ٹیسٹ لے رہا ہوں. میں آپ سے بتا رہا ہوں وا کے معنی ہوتے ہیں بھی, مطلب اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور امر والوں کی بھی کرو. بھی مطلب جوڑ دیا, کمپلسری مینڈیٹری ہو گیا. عملہ والی کی بھی کرو, تو عملہ والی میں آپ کو کس کو بیٹھاتے ہیں آپ وہاں پہ؟ ہیں کیا کرو؟ عملو والی کی بھی یاد اطاعت کرو بولتے ہیں آپ, تو عملو والی مطلب کس کو امر والے مطلب علم والے ہو گئے, ہمارے محدث اکرام ہو گئے, ائمہ اکرام ہو گئے, یہ سب علم والے ہو گئے. اور آپ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو سب قرآن و حدیث, ہمیں کسی سے کچھ لینا ہی دینا ہی نہیں ہے. تو یہ تو قرآن کی آدھی آیت پہ ایمان لاتے ہیں آپ لوگ, آدھی ہی پہ نہیں لاتے ہیں. آپ غلط بول رہے ہیں. میں صحیح بول رہا ہوں, ہم کو بولنے دیجیے گا نا. جی بولنے دیں گے نا, بولیے. تو بول رہے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں ایمان والوں کو بھی اطاعت کرو, تو ہم تو ایمان والوں کو بھی عزت کرتے ہیں نا. صحابہ لوگ, تابعین لوگ, وہ لوگ جو کیا ہوا ہے وہی تو ہم تو کرتے ہیں نا. ہم تو نیا سے نیا تو نہیں کچھ نہیں بناتے ہیں نا. یہ تو مزار کے پاس تو نہیں جاتے نا, بدعت تو نہیں کرتے نا. اب میں بولوں, ہاں بولیے. ابھی جب میں نے آپ سے پوچھا کہ اطیع اللہ واطیع رسول, تو آپ نے کہا یہ تو اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے. پھر آپ نے مجھے سورہ محمد پڑھ کے بتائی, آیت نمبر 33 غالباً آپ نے پڑھی, کہ جس میں اللہ نے فرمائی اطیع اللہ واطیع رسول. میں نے آپ کو پھر قرآن کی ہی دوسری آیت سورہ النساء بتائی, آیت نمبر 59, جس میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
تو ہم تو اس آیت پہ بھی ایمان لائے ہیں, اس آیت پہ بھی ایمان لائے ہیں, لیکن آپ نے تو اس آیت کو چھوڑ دیا ہے نا. ہم بولے چھوڑ دیے, ظاہر سی بات آپ نے چھوڑ دیا. اگر آپ بولے گا تم چھوڑ دیے تو ہم کیسے مانا, ہم تو نہیں بولے چھوڑے. اچھا اگر بول دیے. اچھا, تو آپ یہ بتائیے پھر آپ امر والوں میں سے کون سے امر والوں کی آپ اطاعت کرتے ہیں, بتائیے. آپ لوگ کو مانتے, تابعین لوگ کو مانتے, تابعین لوگ کو مانتے. چلیے 2 تبع تابعین کے نام بتا دیجیے. آپ تو پہلے بتائیے بھائی, اتنا ہو گیا نہیں. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں آپ تبع تابعی کو بھی مانتے ہیں, لیکن آپ نام نہیں جانتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 4 ماموں ہیں, ہم نے ماموں کے نام بتاؤ, آپ کہہ رہے ہیں نام نہیں پتا. ملے گا نا آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا نا, ہم کو بات پورا کرنے دیجیے نا. اچھا, تو ہم بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے نیا اہل حدیث ہے, ہم جس کے اوپر عمل کرتے ہیں, مطلب کہ جس کو ہم سن کے اہل حدیث بنے تو آپ اس سے بات کر لیجئے گا تو بڑھیا ہوگا. ہم آپ سے کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا, اس کو بھی سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. مطلب آپ تو سنیے پہلے بات پورا کرنا. بولیے. میرا علم جو ہے, میں اپنے علم کا برابر کا لڑکے سے بات کروں, اور آپ کا جو علم ہے تو میرا جو گرو ہے, مطلب کہ میرا جو ہم لوگ کا جو امام ہے مسجد میں, بڑا امام ہے, اس کا بات کر لیجیے. پھر دقت ہو گئی. اہل حدیث کہتا ہے میرے صرف ایک ہی امام ہے, محمد رسول اللہ, اور کوئی امام نہیں ہے. آپ تو اہل حدیث کے اندر آپ درار پیدا کر رہے ہیں. آپ بات نہیں کریں گے, آپ بچوں سے بات کریں گے. ارے بچے نہیں میاں, میں نے آپ کو کال کری تھی, آپ نے کہا تھا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, کچھ دیر بعد مناظرہ کروں گا, یہی تو کہا تھا. اب آپ خود ہی اپنے کال سے پھر رہے ہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں بھیا, بتائیے. جتنا بھی ہوتا ہے ہم سے, اس سے پہلے بھی ایک میرا دوست نے فون کیا تھا, ایک بڑا آپ لوگوں کا طرح ایک بڑا آدمی تھے, تو ہم بولا اس سے بھائی میرا تو علم چھوٹا ہے. اچھا سنیے, আমি তোমাকে ভালোবাসি اور আমি مچھلی کھابو, چاول کھابو, پانی کھابو. بات آپ نہیں کرے گا. چلو رکھو یار, تم نے یار کھوپڑی کھجوا دی. ارے بہت ڈرتے ہیں, تھر تھر آ رہے ہیں, دیکھو تھر تھر کہاں پر. لگاؤ کال لگاؤ, کانفرنس پہ لو, ہولڈ کریں. کانفرنس میں لگاتے ہیں. ہاں لگاؤ. کاٹیے گا نہیں. ارے ہم کیا کوئی اہل حدیث کتا ہے جو کاٹ لیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. আপনি যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন, দয়া করে লাইনে থাকুন. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. আপনি যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন, দয়া করে লাইনে থাকুন. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. আপনি যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন, দয়া করে লাইনে থাকুন. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. আপনি যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন তিনি আপনার কল. بات کیجیے. جی والسلام علیکم من اتباع الہدی. جی کون صاحب ہیں لائن پہ؟ ہاں السلام علیکم, میں ولی الرحمان ہوں. ولی الرحمان جی ولی الرحمان صاحب, میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی, یہ کہنے لگے میں نیا اہل حدیث بنا ہوں اور میں جو ہوں صرف حدیث پہ بات کرتا ہوں, تو صحیح حدیث پیش کرنی چاہیے انسان کو. تو میں نے صرف ان سے یہ پوچھا, جی میں نے ان سے خالی یہ طلب کیا کہ صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث سے کر دیجئے. حدیث کی تعریف صحیح حدیث ہے. جی تعریف میں بتاؤں. جی میں بتاؤں آپ کو حدیث کی صحیح حدیث کی تعریف میں بتاؤں. جی صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث سے کریے. ہاں وہی بتا رہا ہوں شیخ. میں تمام محدثین کا اتفاق جس میں اسی مطلب الینا بنفس عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ, یہ تمام علماء کی حدیث کی صحیح حدیث کی, یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے.
ضرور. یہ تمام ائمہ کے نزدیک ہے، آپ کے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، تمام ائمہ کی استقراء و تتبع. اچھا، یہ میں نے آپ سے جو سوال کرا تھا، عادل ہو، تعامل ہو. میں نے آپ سے سوال کرا تھا شیخ کہ آپ صحیح حدیث کی تعریف مجھے صحیح حدیث سے بتائیے گا جس کی سند صحیح ہو، غیر معارض ہو. یہ تو ہاں فرمائیں. غیر معارض ہو. تو آپ نے تو مجھے محدث کے قول بتانا شروع کر دیے، جبکہ اہل حدیث کے تو صرف دو اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول. رسول سے مراد یہی ہے کہ حدیث مراد ہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اس میں صحیح حدیث کی تعریف کون سی صحیح حدیث میں بیان کری گئی وہ بتا دیجئے. ہاں یہ بتا رہے ہیں. ہاں اور بتا رہے ہیں کہ صحیح حدیث کی صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث. ہاں یہ تو بالکل جاہلانہ بات ہوئی شیخ کہ میں آپ کو کہوں کہ شیخ میں آپ کو فرما رہا ہوں سنیں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ ٹرین میں چڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرین میں چڑھنا جائز ہے کہ نہیں، آپ ضرور فرمائیں گے کہ ہاں جائز ہے. پھر آپ پوچھیں مجھے کہ ہاں ٹرین میں چڑھنا صحیح حدیث سے آپ دلیل دو، تو میں تھوڑا نہ دے سکوں گا. ہو گیا شیخ صاحب، میں عرض کروں. آپ جانتے ہیں میں آپ کو جو اور کر رہا ہوں اس میں آپ جو ہے یہ ہم اصول حدیث آپ ضرور پڑھے ہوں گے. شیخ صاحب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تو میں کچھ عرض کروں، اجازت ہے؟ سامنے رکھ کر. ہاں فرمائیں. شیخ صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب بولنے نہیں دیں گے، مطلب شیخ صاحب ہیں سوچ کے آئے ہیں کہ بولنے نہیں دیں گے اس کو. ہاں بولے. تو شیخ صاحب میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ لوگ جب صحیح حدیث مرفوع، شیخ صاحب نہیں بولنے دیں گے آپ. شیخ صاحب بولنے نہیں دیں گے، بولے نا، میں سن رہا ہوں. تو شیخ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول اہل حدیث کے دو اصول، تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے پیچھے دلیل میں صحیح حدیث چاہیے ہوتی ہے. تو میں آپ سے وہی تو طلب کر رہا ہوں کہ جناب آپ مجھے صحیح حدیث کی تعریف کسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پیش کر دیجئے بس. ہاں یہ آپ کا طلب ہے نا شیخ؟ ہاں صاحب. ہاں تو میں آپ کو جو حدیث کی تعریف بتائے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے، اس کے مطابق جو حدیث آئے گی یہی صحیح حدیث ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک یہ دو چیز کو تھامے رہو گے. ایک ہے کتاب اللہ یعنی کہ قرآن، و سنتی یعنی کہ میری حدیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میری حدیث، اس سے مراد یہ ہے کہ صحیح حدیث ہی ہے، تھوڑا نا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس حدیث کی شرح میں کس شارحین نے یہ بتایا ہے کہ حضور سے کی مراد یہاں صحیح حدیث ہے؟ آپ ذرا پڑھ کے بتائیے، وہ شرح بتائیے. حضرت میں شرح مانوں گا نا حضرت، آپ کی بات تھوڑی نہ مانوں گا حضرت. تو آپ نے پھر ایک نیا ایڈیشن کر دیا. آپ بتائیں شرح پڑھیے جلدی سے. نہیں ضرور نہیں، ہرگز نہیں. آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے حدیث کسے کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں ہے کہ آپ اسے حدیث مانتے ہیں، یہ بتائیں پہلے. حضرت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حضرت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث جو آپ اصول بنائے صحیح حدیث کا، یہ صحیح حدیث کا اصول بنایا ہے محدث نے. صحیح حدیث، مرفوع حدیث، موضوع حدیث، یہی ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں تو آپ محدث کے اقوال قول کو کیسے لے رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں آپ کتنی بار محدث کے اقوال. ہاں سنیں آپ، محدث کے اقوال ہم اسی وقت دیتے ہیں جب یہ کتاب اللہ و سنت رسول کے منافی نہ ہو. جب کتاب اللہ اور سنت رسول کے منافی ہو، یعنی اس کے مطابق. ہلو، یہ صحیح. ہاں سن رہے ہیں آپ؟ جی آواز نہیں آ رہی تھی. ہاں بولیں. ہاں سن رہے ہیں آپ؟ جی سن رہے ہیں، بولیں. ہاں تو ہم کسی محدث یا کسی شیخ یا جو کسی کے اقوال لیتے ہیں اسی وقت لیتے ہیں جب ان کا قول قرآن و سنت کے موافق ہو، نہ کہ متضاد ہو. اس کے جب متضاد ہو تو ہم اسے نہیں لیتے ہیں. دیکھیے نبی کا فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ سے، ہاں یہ آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ. سمجھ گئے. میں نے سن لیا. اب آپ سماعت کریں، میں جو عرض کرنے لگا ہوں. آپ سماعت کریں، میں جو عرض کرنے لگا ہوں. دو لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو معاملہ جمے گا نہیں نا. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، پھر وہی بات ہے. شیخ صاحب کیا مطلب کچھ جلبلاہٹ ہے بولنے کی کیا؟
فرمائے حضور اعلیٰ فرمائے. جی میں یہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جو محدث کے اقوال ہیں اطیع اللہ و اطیع رسول، تو آپ نے پھر یہ اصول جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، صحیح حدیث، مرفوع حدیث، موضوع حدیث، جب صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعی کے زمانے میں نہیں تھا، تو آپ نے کیسے بنا لیا یہ اصول؟ یہ تو دین کے اندر، یہ دین کے اندر نیا کام، یہ تو بدعت ہو گئی نا. ضرور ضرور، آپ سے بدعت کی تعریف بھی نہیں آتی حضرت. مجھے جی حضرت بتا دیں، شرم بھی آ رہی ہے. جی حضرت بتا دیں بدعت کی تعریف. اب جو بول رہے ہیں کہ یہ صحیح اور موضوع یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، محدثین نے بعد میں بنایا. آپ کی بات سے مجھے بالکل ایک دم ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ اصول کے متعلق اور اصول حدیث اور نشاط علوم الحدیث کے متعلق علم نہیں رکھتے ہیں. آپ سنیں میں بتا رہا ہوں. جی بتائیں نا. اصول حدیث کے رولز یعنی اس کے جو اصول ہے اور قوانین اس وقت بنانے کی ضرورت پڑی جب ضعیف حدیث اور موضوع من گھڑت. نبی جب تھے زندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کے صحابی کے درمیان تھے، اس وقت تو حدیث کی کوئی گنجائش نہیں تھی. جب کوئی بات نئی بات سنتی جو جس کو کوئی شک ہوتا تو ڈائریکٹ نبی سے پوچھ لیتے کہ نبی کہ آپ نے اسے کہا. اسے کئی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس طرح کی کوئی بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں کہا ہوں تو مان لیتے، یا تو پھر نہیں کہے تو نہیں مانتے. تو یہ موضوع اور اس کے جو اصول و ضوابط تھے یہ اسی وقت ضرورت پڑی جب یہ سب پیش آئے ہمارے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موضوع حدیث نہیں تھی، اگر تھی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بالمصافحہ دریافت کر لیتے کہ آپ نے اسے بات کہی ہے تو فرماتے نہیں تو نہیں مانتے. تو حضرت جب بعد میں نبی کے وفات کے بعد کچھ وضاعین نے جو کہ حدیث من گھڑت بنانے لگے، حدیث کو بیان کیے ہیں، تو اس وقت ضرورت پڑی اصول کی کہ کون سی بات نبی سے بالکل ثابت ہے اور کون سی روایت ثابت نہیں ہے. ہاں تو حضرت سنیں، من اکل الدب فدخل الجنہ، یہ حدیث ہے لیکن یہ موضوع حدیث ہے. تو ہم اسے جیسے نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ من گڑت ہے. موضوع مطلب آدمی نے اپنے سے بنایا ہے، ہم لوگ اسے نہیں مانتے کیونکہ اللہ اور نبی کا فرمان ہے کہ تم سنت منو. اب سنت سے مراد وہی ہے جو نبی نے کہا ہے، جو نبی نے نہیں کہا ہے اس کا مطلب یہ موضوع ہے. ٹھیک اسی طرح ضعیف حدیث جو کہ کمزور ہے، سندن کمزور ہے، کسی آدمی نے ہو سکتا ہے کہ خود سے بنایا ہے. ضعیف حدیث کئی ایک ہو سکتی ہے. تو نبی سے جو ثابت نہیں، نبی نے نہیں کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے. بس آپ رک جائیے، بہت آپ نے تقریر کر لی. تقریر یہاں کرنے آپ نہیں آئے ہیں. آپ نے کہا، سنیے اب سنیے گا. آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دین مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، ضرور مکمل ہو گیا. مکمل ہونے کے بعد آپ نے جو حدیث شریف کی جو آپ نے اقسام بنائی ہے، محدثوں نے یہ آپ کی تعریف کے اوپر دین کے اندر ایک نیا چیز ایڈ کرنا ہوا اور یہی بدعت ہے. ہاں تو آپ اپنے بدعت کے، آپ جو اپنی بدعت کی پریبھاشا بتاتے ہیں تعریف، اس سے آپ بدعتی ہو گئے. ہاں بدعت کسے کہتے ہیں وہ بتاؤں آپ. جی ہاں، بدعت کتنے شیء مخترع فی الدین، یعنی دین میں کوئی نئی چیز. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. دین میں کوئی نئی چیز. آپ یہ بات آپ نہ کہیں کہ تم موبائل یوز کر رہے ہو جو کہ بدعت ہے دین میں. میں صحیح حدیث کی تعریف، میں صحیح حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہوں. صحیح حدیث دین ہے، صحیح حدیث دین ہے. یہ دین سے باہر کی چیز نہیں ہے. بات کو غلط ملت کریں نا، جو پوچھا ہے وہ بتائیں. ہاں کیا بتاؤں آپ بتائیں. میں نے آپ سے سوال یہ قائم کیا ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ دین کے اندر آپ نے حدیث کی اقسام بنا لی اور آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو آپ ان کے اقسام کے بارے میں بتانے لگے. تو یہ جب حضور کے دور میں نہیں ہوا، تابعی کے دور میں نہیں ہوا، تو آپ نے کیسے شروع کر لی؟ ہاں کیسے شروع کر لی؟ کیونکہ آپ یہ بدعت ہے. اس کے لیے تو بدعت نہیں ہے حضرت، بدعت ہے. بول رہا ہوں حضرت دین میں نیا کام بدعت ہے. حضرت ابھی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ کے پر لگ جائیں گے. دین میں ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. سنیے حضور، ارے حضرت آپ تو نہیں سن رہے، آپ بدعت کی پوری تاریخیں نہیں جانتے. جی دین میں کوئی نیا کام بدعت نہیں ہے. حدیث شریف پڑھیے، نیا کام حدیث شریف پڑھیے. آپ سن، ارے بھائی آپ تو شرط تو جاننا پڑے گا نا آپ کو. بتائیے. وہ شرط یہ ہے کہ کوئی ثواب کے غرض سے ہو، یعنی کہ کوئی ثواب کے غرض سے کرتا ہو. دین میں کوئی نئی چیز ثواب کے غرض سے کرتا ہو، یعنی کہ وہ سنت مانتا ہو یا پھر اسے سوچتا ہو کہ اس سے ہم کریں گے تو ثواب ملے گا. حدیث شریف پڑھیے، حدیث شریف پڑھیے، حدیث شریف.
फैन कुल्ला मुहदसिन बिदा, हर नई चीज बिदात है, इसमें ये हर बिदात गुमराही है। इसमें ये कहाँ से आ गया कि सवाब की शर्त से ये सवाब लफ्ज़ कहाँ आया इस हदीस शरीफ के अंदर? ये हजरत ये आप जो कहते हैं प्लेन में चलना वो चलना। अरे भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने अभी कहा हदीस शरीफ में है कि जो सवाब की, अरे यार खामोशी के साथ सुनिए, अभी आपने कहा कि सवाब की नियत से जो नया काम किया जाए, तो लफ्ज़ सवाब दिखाइए मुझे। लफ्ज़ सवाब हजरत आप किस चीज से देखना चाहते हैं? फंस गए हजरत, आप देखिए। अब हजरत ये बताइए, आप जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के बाद आप जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म रसूलुल्लाह ने कौन सी हदीस शरीफ में दिया, जरा बताइए। दरूद पढ़ने बड़े सल्लु अलैहि जिसे कई जगह पे है। मैं कह रहा हूँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यही मखसूस एक दरूद शरीफ जो पढ़ते हैं आप, इसके पढ़ने का हुक्म रसूलुल्लाह ने कौन सी हदीस में दिया? हदीस शरीफ पढ़िए। हदीस सिर्फ यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ने का अपने ऊपर, मैं वही तो कह रहा हूँ। और दुरूद शरीफ हदीस शरीफ में कौन सा है? दुरूद इब्राहिमी है, दरूद इब्राहिम है, दुरूद इब्राहिमी है। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहाँ से निकाल लिया? जब दुरूद इब्राहिमी मौजूद, सब्र जब दुरूद शरीफ सब्र हजरत बौखलाइए नहीं, हजरत बौखलाइए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जब दुरूद इब्राहिमी मौजूद है तो उसके मुकाबले में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप क्यों लाए? सुने हजरत सुने, आपसे मुझे बेजार आप सुने गुफ्तगू बेजार गुफ्तगू करके मेरा कोई फायदा नहीं है। बस हजरत आपको पता है, आपके बड़े बड़े मुफ्तियों से जब मैंने पूछा है कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने की दलील क्या है, वो यही कह के भागे हैं कि मुझे बहस नहीं करनी, मुझे फला नहीं करना, और आप भी वैसे ही भाग जाएंगे भी। आप तो पहले हाँ, आप तो किधर की बात कर रहे हैं? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने की हदीस शरीफ बताइए। आप वही हदीस को मानते हैं? आप मुझे सही हदीस पढ़ने की, आप मुझे सही हदीस पढ़ने की कोई हदीस नहीं बयान कर पाए, आप मुझे ज़ईफ हदीस पढ़ने की कोई हदीस नहीं बयान कर पाए, आप मुझे ज़ईफ हदीस की तारीफ आप मुझे नहीं बयान कर पाए। आपने मुहद्दिसों की तारीफ को क्यों मान लिया? जब आपके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन मुकम्मल हो गया, उसके बाद कुछ भी नया एडिशन करेंगे वो बिदअत हो जाएगा, और हर बिदअत गुमराही होती है और हर गुमराही जहन्नम ले जाती है। आपने भी हदीस शरीफ के ऊपर झूठ बांधा कि अगर कोई सवाब की नियत से कोई काम करे वो बिदअत होगा। हजरत अभी मैं आपके घर से ये भी साबित करूंगा, हजरत अभी मैं आपके घर से साबित करूंगा कि आपके बड़े बड़े उलमाए क्राइम वो भी तकलीद करते थे, मुकल्लिद थे, और जलालुद्दीन कासमी भी हनफी था। वो अपने तकरीर में उसने फोन कॉल रिकॉर्डिंग पे कहा है। हजरत आप हर जगह पे पिटाई आपकी हो जाएगी, इस पे बात करेंगे आप। तो आप मुझे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने की हदीस शरीफ बयान करिए। भाग गए क्या? भागे नहीं, आप तो सुन ही नहीं रहे, आप किधर भी किधर आप ये माने कि आप क्या मौजूद मानते हैं? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, सही हदीस की तारीफ सही हदीस से करिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की हदीस शरीफ पेश करिए। आपकी दम क्यों निकल रहा है हदीस शरीफ पेश करने में? आप इसमें तंग नजरी का मिसाल क्यों दे रहे हैं? आप मैं तंग नजरी से नहीं, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल अहले हदीस के सिर्फ 2 उसूल, इस उसूल से बाहर जाने नहीं दूंगा, घेरा बंदिश कर दूंगा, बाहर जा नहीं पाएंगे आप मुझे सही हदीस से सही हदीस की तारीफ बताइए, सही हदीस की तारीफ सही हदीस से बताइए। क्या मुराद में है ये लफ्ज सही हदीस हमें रसूलुल्लाह के आप किसी हदीस शरीफ में दिखाइए। सही हदीस, मौजू हदीस, ज़ईफ हदीस, रसूलुल्लाह ने इसकी इकसाम बयान फरमाई हो, आप वो बताइए। किसी मुहद्दिस का कोई कौल नहीं माना जाएगा क्योंकि आप किसी की तकलीद नहीं करते हैं। सही हदीस आप तकलीद कर नबी की नहीं करते हैं। नहीं आप तकलीद नबी, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने की हदीस शरीफ पेश करके दिखा दीजिए। चलिए पेश करिए। हाँ, यही तो बोल रहे हैं ना हाफिज मोहतरम कि ये अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत, तो मेरी सुन्नत से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने की हदीस शरीफ बताइए। सही हदीस की तारीफ नबी करीम की किसी सही हदीस से बताइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, नबी पर दरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ने का हुक्म तो दिया है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन जब दुरूद इब्राहिमी मौजूद है तो आप मुझे ये बताइए कि नबी करीम ने यही मखसूस पर्टिकुलर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का हुक्म कहाँ दिया है? सहाबा इकराम ने कहाँ पढ़ा है? अल्लाह ने कुरान में कहाँ हुक्म दिया है कि यही दुरूद शरीफ पढ़ोगे नबी करीम के नाम मुबारक के बाद? हदीस शरीफ पेश करिएगा। गलत मलत राह फिरार इख्तियार करने की कोशिश मत करिएगा। मैंने बंदिश कर दी, आप भाग नहीं सकते, गोले के अंदर रहिएगा।
کیا ہوا؟ حدیث شریف نہیں مل رہی ہے؟